बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो निगरान हुकूमत के मुआवनीन और उनके जो वज़रा हैं उनको हटाने से ओहदे से हटाने का हुक्म जारी हो गया है, और साथ ही जरदारी के सबसे बड़े जो फ्रंट मैन हैं उनकी आज दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई और उनको अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके अलावा दो इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि काज़ी फैज़ ईसा साहब की उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत का केस था। जुडिशल कमीशन एक बनाया गया था ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब और उनकी फैमिली से मुतल्लिक भी थी, और जस्टिस मज़ार नकवी साहब और बाकी जो जजेज़ हैं उनके खिलाफ थी। उस पर फिर अहम डेवलपमेंट सामने आई कि जुडिशल कमीशन बना दिया गया। वो चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया गया। दो जजेज़, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें ले आए और उस कमीशन का मेंबर बना दिया गया। बाद में उस कमीशन को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। स्टे ऑर्डर के बावजूद कमीशन ने एक इजलास बुलाया और उसके ऊपर कार्रवाई की, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ। उस पर पहले एतराज़ लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है। अब उसमें डेवलपमेंट ये सामने आई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने चैम्बर अपील में समाअत की और काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको जो एडवोकेट हनीफ राही एडवोकेट की जानिब से जो लापता भी हो गए थे और जिन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कहा होना है कि आप इस सारे मामले पर इन चीज़ों में न पड़ें और आप ये दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो सकती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि इसको आप वापस ले लें। दूसरी जानिब एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है जो जज की अहलिया का मामला है, चूँकि जज आसिम हफीज़ ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ हशर किया जा रहा है, जो असल फैक्ट्स हैं उनको कोई नहीं, हकायक को नहीं देख रहा, और सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहा है, और हमारा दिल करता है कि हम खुदकुशी कर लें, पूरा ख़ानदान खुदकुशी कर लें, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्या हम फांसी चढ़ जाएं, क्या हम इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन हो, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम इंसान हैं और हम किसी भी इंसान के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। बहरहाल एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें यह मुतालबा किया गया है कि चूँकि सिविल जज इसमें इन्वॉल्व था, तो जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई। दूसरी जानिब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो फाहश वीडियोज़ का मामला था, जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुलव्वस थे, और उसके अलावा कहा गया था कि कुछ टीचर्स हैं जो मुलव्वस हैं, या इंतज़ामिया के लोग हैं यूनिवर्सिटी के, वो मुलव्वस हैं। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है, FIA को फ़रीक बनाया गया है, IG पंजाब को फ़रीक बनाया गया है, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर तालीमी दरसगाह है जहाँ फाश वीडियोज़ का अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया है। अदालत इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करके खुद तहकीकात की निगरानी करे। ये दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका है तल्लुक़, लेकिन ये इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। नदीम सरवर साहब, ये नदीम सरवर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन में ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने कहा है जी कि मेरे बेटे का जो नाम आया है, अगर कोई ऐब साबित होता है तो मैं अपने बेटे को खुद घर से निकाल दूंगा। अगर आपका बेटा मुलव्वस होगा तो आपको घर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जेल में जाएगा, और अगर आप उसमें मुलव्वस होंगे तो आप भी जेल में जाएंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बड़ी तकलीफ़ में और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि जिन मीडिया के लोगों ने मेरा या मेरे बेटे का नाम लिया है, मैं उनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा करूँगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जिस दिन मेरे मुँह से अल्फाज निकले मेरे मुखालफिन इस शहर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से इल्ज़ामात की जद में आए अपने साहबजादे वली दाद चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये वाक़या है, ये कैसी साफ़त है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया जा रहा है। अगर किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाया जाए।
جو سرکاری انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر بھی طارق بشیر چیمہ نے اعتراض کیا ہے، اور طارق بشیر چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں میں اس سرکاری انکوائری کمیٹی کو نہیں مانتا۔ اب سرکار کس کی؟ طارق بشیر چیمہ کی۔ نگران حکومت ان کی ہے، وفاقی حکومت ان کی ہے، ان کا اتنا بڑا احسان ہے اس پی ڈی ایم پر کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں طارق بشیر چیمہ اور ان کے ووٹوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی میں سرکاری کمیٹی کو نہیں مانتا، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہر صورت اس سرکاری جو کمیٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس سرکاری کمیٹی کی جگہ پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور انکوائری ہونی چاہیے۔ دوسری جانب عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ طاہر اقبال سپرا صاحب کی عدالت ہے، اور ان کی عدالت میں طاہر عباس سپرا شہباز گل کیس کی سماعت ہوئی۔ شہباز گل کو چونکہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، تو وہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو بھی، ان کی جو جتنی بھی جائیداد ہیں ان کو منجمد کیا جائے۔ اب شہباز گل کی ایز سچ کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کہا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ان کی جائیداد ہے تو وہ بتائی جائے، اور اسی طریقے سے فیصل آباد کے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان کو کہا گیا کہ وہ جائیداد کی تفصیلات بتائی جائیں۔ آج سماعت ہوئی، طاہر اقبال سپرا صاحب نے سماعت کی، تو دونوں جو سرکاری افسران تھے ان کی جانب سے رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی، اس پر آنریبل عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ڈپٹی کمشنر ڈی سی اسلام آباد اور ڈی سی فیصل آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جاری کرتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود شہباز گل کی جائیداد کی تفصیلات جمع نہ کروائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور فیصل آباد کو جائیداد کی تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے جائیداد ضبطگی کی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ دونوں افسران نے شہباز گل کی جائیداد کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر دونوں افسران کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت 11 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے شہباز گل کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبطگی کی جو کارروائی ہے اس کو جاری رکھنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ نہ صرف ان دو جو ججز ہیں دو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ جو شہباز گل کی جائیداد ضبطگی کا معاملہ ہے اس کو بھی آگے چلایا جائے گا، اور عدالت اس کو بھی آگے لے کے چلے گی۔ دوسری جانب آرمی عدالتوں سے متعلق ایک چونکہ کل 1 اگست کو سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف۔ کیس میں ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کرامت علی کے وکیل فیصل صدیقی نے فل کورٹ تشکیل دینے کی متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ماضی میں بھی فوجی ٹرائل سے متعلق کیس 9 ممبر بینچ نے سنا تھا۔ حکومت کے کئی وزراء بھی موجودہ بینچ پر پبلک میں تنقید کر چکے ہیں۔ فل کورٹ کے فیصلے پر آج تک فوجی عامروں سمیت سب نے عمل کیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ بینچ کے رکن جسٹس یحییٰ آفریدی بھی فل کورٹ بنانے کا حکم دے چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام ججز پر مشتمل فل بینچ ہو، جو ججز اویلیبل ہیں ان پر مشتمل فل بینچ بنایا جائے اور اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، یہ جو سارا بھار ہے وہ خیبر پختونخوا پہ ہی گرایا جا رہا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھا، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے متعدد وزراء، معاونین اور مشیروں کو ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سیاست میں ملوث وزراء، معاونین اور مشیروں کو فوری ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ نگران کابینہ کے بعض افراد میڈیا پر اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ شاہد خٹک کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ کچھ وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تعینات کیا گیا۔ نگران وزیر شاہد خٹک نے الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل پر استعفیٰ دیا۔ جو باقی لوگ ہیں، یہ بیسیکلی ایک ایئر وائی نیوز پر پروگرام ہوا تھا، اور وہاں پر جو تینوں جماعتوں کے جے یو آئی ایف کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے بھی رہنما تھے، تو انہوں نے کہا، اے این پی کے بھی تھے، انہوں نے کہا جی ان کو فلاں عہدہ دیا گیا، نون لیگ کو فلاں عہدہ دیا گیا، جمعیت علماء اسلام کو یہ عہدہ دیا گیا، فلاں کو یہ عہدہ دیا گیا، تو وہ ان کا سارا کھیل بے نقاب ہو گیا کہ یہ کون سی نگران حکومت ہے جہاں پر پی ڈی ایم اپنے لوگوں کو ایک ایک کر کے دو کو یہ فائدے پہنچا رہی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔
تو ایسے ہی اب ان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میڈیا پر اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی تھی۔ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ نگران جو دونوں حکومتیں ہیں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اور محسن نقوی نے تو بہت ڈیلیور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود خبر یہ ہے کہ ان کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے، اور جو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، چونکہ ان کی جانب سے اس طرح وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور سارے جو معاملات ہیں وہ چلائے جا رہے تھے گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے، اس پر بھی یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں۔ نسلہ ٹاور کیس میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عبوری ضمانت کی منظور ہوئی تھی۔ جو سابق ڈی جی تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، یہ سندھ حکومت کے سینئر ترین افسر تھے اور خاص آدمی ہیں بلاول اور مراد شاہ کے، منظور قادر کاکا اور سابق مختار کار، ان دونوں کی آج اینٹی کرپشن میں درخواست، عبوری ضمانت کی درخواست خارج ہو گئی اور ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر، سابق مختار کار خیر محمد ڈہری کی عبوری ضمانت میں توثیق کی درخواست پر سماعت اسپیشل جج اینٹی کرپشن نے کی۔ عدالت نے ملزم سابق ڈی جی ایس بی سی منظور قادر کاکا اور سابق مختار کار کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ اینٹی کرپشن نے نسلہ ٹاور اراضی کیس میں دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر انہیں احاطہ عدالت سے حراست میں لینے کا حکم، جس کے بعد اینٹی کرپشن نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان پر نسلہ ٹاور کی زمین 700 گز سے بڑھا کر 1100 گز کرنے کا الزام ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر فیصلہ دے چکی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ کامران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جی آج تو بہت بڑا انقلاب آ گیا، سندھ حکومت کا بہت بڑا سکینڈل، سندھ حکومت کی جان، جو سابق یہ ڈی جی گرفتار ہوئے ہیں کاکا، تو یہ زرداری کے بھی خاص آدمی ہیں اور سندھ حکومت کے بھی خاص آدمی ہیں، اور ان کی گرفتاری کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گرفتاری ہوگی، وہ شامل تفتیش ہوں گے۔ وہ اگر بیرون ملک سے آئے ہیں تو وہ گرفتار ہونے کے لیے تو نہیں آئے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ گرفتار ہوں گے، ان کا ریمانڈ ہوگا، 2-3 دن تفتیش ہوگی اور کہا جائے گا جی کہ یہ تو بے گناہ ہیں، اور اس کے بعد ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی، بجائے اس کے بعد میں گرفتار ہوں، ابھی گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ دن کے بعد وہ ویسے ہی بری کر دیا جائے گا، مجھے یہ لگتا ہے۔ لیکن کامران خان کہتے ہیں کہ بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔